کرتا ہے نا، جی تو اللہ اپنی ساری نورانی مخلوقات کو مخاطب کر مخاطب کے کہتا ہے، اللہ کو اتنا بندے کا پلٹنا پسند ہے، توبہ بالکل کرنا پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ساری نورانی مخلوق کو ہوں مخاطب کر کے کہتا ہے، دیکھو قرۂ ارضی کی اس خطے میں ہوں ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، واہ اور پھر ساتھ ہی حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے نے توبہ کی ہے، قبل اس کی کہ یہ توبہ سے پلٹ جائے، ہوں یعنی اپنی توبہ سے دوبارہ واپس اپنی ہوں معصیت کی، گناہ کی زندگی، غفلت کی زندگی کی طرف چلا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں اس کے نامہ اعمال میں میرے ساتھ کی گئی اس کی زیادتی، یعنی اللہ سے زیادتی کا مطلب ہوں یعنی جو اللہ کی حق تلفی کی آپ نے، جو اللہ بالکل کے مجھ پر حقوق تھے، وہ ہم نماز نے روزہ ادا حج نہیں کی زکوٰۃ، ان میں جو کمی ہوتی، مجھے یقین ہے ابھی کچھ کمی ضروری ہے، بہت اچھے تو واہ کچھ نہ واہ کچھ کمی رہنی چاہیے، اور یہ ہوں کمی کو پورا کرنے کا جو ذوق ہے ہوں یہی اصل میں آپ کی ترقی کا، آپ کی بہتری کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہوں بنتا ہے۔ ظاہر ہے میرا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک مذہبی گھرانہ جی بالکل پیر خانے میں پیدا ہوا، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میں اپنے والدین کے گھر میں ان کی شادی کے 14 سال بعد پیدا ہوا۔ ہاں اب آپ تصور کیجئے کہ خانہ بدوشوں کی بستی میں بھی 14 برس بعد بچہ پیدا ہو تو اسے کیسی محبت ملتی ہے، بالکل اور بندہ وہ اکثر اسی پنجابی چ کہندے نے کہ منڈا اگر پیراں دے ال جم جائے تو انہوں تو چم چم کے ہی انہوں چپ نے مار چپ دین۔ تو یہ میں اس لیے کہا کرتا ہوں ہوں کہ میری پہلی خوش نصیبی یہ تھی ہوں کہ اللہ نے انسان بنایا اور پھر سرکار دو ہوں عالم کے دین رحمت کے ساتھ وابستہ کیا۔ ہمارے والدین اور اخلاقی قدروں کی یا ہمارے اندر جذباتی طور پہ ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں وہ مضبوطی اور استحکام اپنے جذبوں کے اندر ہم دوسروں میں تلاش کرنے کی کوشش جی کرتے ہیں، ہاں، شاید ہمارے بس اندر میں وہ کمی میں ہوتی ہے۔ سب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے رشتوں میں جو جو خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں نا، جی ان کو اس معیار کا 50% جو ہے، جی 25%، 5% سے اپنے اندر جی وہ خوبیاں پیدا کرنا شروع بالکل کر دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی، جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جی فرمان ہے کہ جو آدمی سیکھنے کا دروازہ کھلا رکھتا جی ہے اپنی بالکل زندگی میں، سیکھنے کا دروازہ جو شخص کھلا رکھتا ہے، اللہ اس پر عزت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ بہت اچھا یعنی جتنی دیر تک بندہ طالب علم رہتا ہے اس کی عزت میں اضافے کا امکان واہ رہتا ہے، اور جب آدمی اپنے آپ کو اس سفر میں تکمیل کے مرحلے پر سمجھتا ہے تو اصل میں یہ تکمیل ہی موت ہوا کرتی ہے۔ بہت میرا اچھا ایک اپنا شعر ہے کہ مجھے خبر ہے ہوں کہ تکمیل مار ڈالے گی۔ واہ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک بہت ڈفرینٹ مہمان ہیں۔ ان کا تعارف یہی ہے کہ وہ ریناؤنڈ اسلامک اسکالر ہیں، سیرت النبی پہ ان کی ایک خاص نظر ہے، اور اس کے علاوہ دین اور دنیا وہ تمام معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ آج کی دنیا میں ایسے لوگوں کا موجود ہونا اور ہمارے درمیان آنا بہت خیر کی بات ہے۔ تو ہم اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ۔ وی ویلکم ٹو یو ان آور اسٹوڈیو سر۔ اور اس مہینے کی فضیلت میں ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اور ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھنے کا موقع ملا، ہمارے اس مقام میں بھی برکت اور ہوگی، اور اس میں اضافہ ہوگا کہ ہم کوئی اچھی باتیں آپ سے سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ۔ تو آج ڈاکٹر صاحب ہمارا آپ سے سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اس بابرکت مہینے کی فضیلت کے بارے میں ہم روز آپ سے سنتے ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ، آپ ایک مصروف شخصیت ہیں، اللہ اور لیکن مجھے ایک سوال ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ تو ماہ جو ہے، یہ مہینہ جو ہے، یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں کس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ روزوں کا اور تمام ہمیں اپنے اتوار کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے باقی جو ہمارے 11 مہینے ہیں ان کی فضیلت کے اعتبار سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور آپ کے ساتھ ملنا، بات کرنا، تبادلہ خیال کرنا، آپ کی تحریرات سے استفادہ کرنا ہمیشہ ہی بڑا خوشگوار ایک عمل رہتا ہے، اور آپ بلکہ آپ کا پورا گھرانہ، آپ کا خانوادہ جو ہے وہ جس اعتبار سے ایک پازیٹیوٹی کے حوالے سے جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں، وہ بڑا ہی لائق تحسین ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں ہران برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا عنوان جو جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ رمضان المبارک جو ہے یہ میں اسے نیکیوں کا موسم بہار کہا کرتا ہوں، جی یعنی جیسے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، جی پیک سیزن، اسی طرح خیر پر مبنی جو معمولات ہیں ان کا جو بہترین موسم ہو سکتا ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ آپ تصور کیجئے، آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی موجود ہوں جہاں تھوڑی سی بھی تعداد مسلمانوں کی جی موجود ہے، وہاں جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے اپنے ساتھ ایک خاص طرح کی فضا جو ہے اللہ ہمارے گرد پیدا کر دیتا ہے، گویا ہر شخص کے لیے
اپنے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سر نو ترتیب دینے کا ایک موقع جو ہے اسے زندگی میں میسر بالکل آتا ہے۔ صحیح، رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں سر آنکھوں پہ سب اپنی جگہ پر مقدم زیر جسے کہتے ہیں اس پر ایمان لائے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب میں رمضان المبارک کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ الہام اور علم کا مہینہ نظر آتا واہ ہے۔ واہ، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی طرف الہام کی شکل میں جتنی ہدایت آئی ہے وہ بالکل ساری کی ساری رمضان المبارک میں آئی ہے۔ بالکل یعنی بالکل آپ یہ صحیح، دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پر جی جو صحائف تھے نا، جو صحیفے اترے تھے، جی اللہ رب العزت نے یکم رمضان المبارک اس کے لیے انتخاب جی فرمایا۔ جی جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہے وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 2 رمضان المبارک کو، جی جناب داؤد علیہ السلام پر جو زبور کا نزول ہے وہ اللہ رب العزت نے 6 رمضان جی واہ المبارک کو کیا، اور انجیل مقدس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 8 یا 12 رمضان المبارک کو جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن تو خود اپنے بارے میں یہ گواہی دیتا بالکل ہے کہ اللہ نے اسے رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ علم کا مہینہ ہے، جی آگہی کا مہینہ ہے، اور دنیا میں جتنے بھی انسان کے گرد و پیش علم یا علم کے ذرائع ہو سکتے ہیں ان میں اپنے آپ کو جاننا، اور ہوں پھر اس سے ایک درجہ آگے جا کے اپنے اس خاکے کے اندر جہاں جہاں کوئی عیب، کمی، کمزوری ہے اسے دور کرنا، یہ اس بھی سے زیادہ خوبصورت مشق کیا ہو سکتی ہے؟ واہ، سو یہ مہینہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو جاننے کا مہینہ ہے، اور پھر بالکل اپنے آپ کو جاننے کے بعد ایک درجہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرنے کا مہینہ ہے۔ جی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر شخص کو یکم رمضان المبارک کو اپنے بارے میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک عنوان مرتب کرنا چاہیے واہ اپنی ذات کا، اور اپنا تعارف لکھنا چاہیے، جی واہ اور جس دن عید کی خوشیوں میں شریک ہو رہا ہو آدمی، اس ہوں، وقت پوری دیانتداری سے اپنے رات کے کسی پہر اپنے آپ کو اپنے سامنے بٹھائے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ جو 30 دن کی ایک ہوں، اپرچونٹی میری زندگی ہوں، میں آئی تھی، میں نے اپنے آپ کو، یعنی میں نے اس اپرچونٹی سے کتنا اویل کیا، اور میں نے کتنا اپنے آپ کو یا یکم رمضان سے پہلے کی کیفیت جو تھی اس سے بہتر کی ہے۔ واہ اگر یہ رمضان مجھے اور آپ کو تہذیب نفسی کا کوئی ایک درس دے کے جی جاتا ہے، میرے اندر وہ جو ایک عدم برداشت کا جو ایک رویہ جی پایا جاتا ہے، میرے مزاج کی ترشی، میرا فکرہ جو لوگوں کو زخمی کر رہا ہوتا ہے، کیا میرا مکالمہ پہلے سے زیادہ لوگوں کے لیے راحت افزا ہو چکا ہے؟ ہوں، اگر یہ پہلے سے بہتر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رمضان کی ان رحمتوں، برکتوں، زیادتوں، سعادتوں سے کچھ نہ استفادہ کچھ اپنا حصہ لیا ہے۔ جی اور استفادہ اگر میں جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحیح میری امت میں ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جنہیں روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، تو مجھے، آپ کو، ہم سب کو رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پر اپنا تجزیہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم پہلے کی نسبت جو ہے وہ کیسے کتنے بہتری کی طرف بڑھے ہیں، طرف بڑھے کتنا ہم نے پازیٹیوٹی کو قبول کیا اور اسے اپنی ہیں زندگی کے اندر شامل کیا ہے۔ جی جہاں تک باقی مہینوں کی بات ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس نے پوری کائنات میں اپنی جو کچھ بھی تخلیقات میں شامل ہے سب کے ہونے کا اور صاحب عزت ہونے کے جواز جو ہے نا وہ پیدا پیدا کر کیا رکھے ہیں۔ بالکل تو اسی طرح جو باقی مہینے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ جہاں رمضان المبارک کی یہ تعظیم ہے کہ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا بالکل ہے، بالکل اسی طرح اور امت کا مہینہ بھی قرار دیا، پھر رجب جو ہے اسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار بالکل دیا، شعبان کو جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے آیت درود کو نازل کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ بالکل تو سارے مہینوں کی اپنی اپنی، حج کے برکات ہے مہینے جو ہیں ان کی اپنی برکات ہیں، اور پھر ربیع الاول جو ہے جی اس کی تو ایسی منفرد عزتیں ہیں، ایسی ہاں منفرد وابستگی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ صرف ان وابستگیوں کا تصور کرنے سے ہی دل سے دماغ کو جاتے سارے راستے معطر ہونا شروع ہو واہ جاتے ہیں۔ واہ آپ تصور کیجئے نا کہ کسی شخص کی زندگی میں اس کی پیدائش کتنا اہم دن ہوا کرتی ہے، بہت یعنی اس سے بڑا کوئی دن ہو سکتا ہے؟ بالکل جب ہم کسی کی سوانح پڑھنا شروع کرتے ہیں، اسے جاننا شروع کرتے ہیں، تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ شخص کب پیدا ہوا تھا؟ بالکل تو حضور کا ظہور جو تھا اس کے لیے جب اللہ نے وقت کو متعین کرنا تھا، جی زمانے کا انتخاب کرنا تھا، گویا مہینے کا انتخاب کرنا ہوں تھا، تو ربیع الاول کے نصیب جاگے،
اللہ نے اس واقعی کا میں انتخاب یقیناً، کر لیا۔ پھر کسی شخصیت کا دوسرا سب سے اہم دن اس کا دنیا سے کوچ کر جاننا ہوتا ہے، بالکل تو سرکار کے وصال کے لیے بھی جب وقت کا تعین ہونا تھا تو ربیع الاول کا انتخاب ہوا۔ انتخاب کیا گیا۔ پھر ایک دلچسپ بات ذیلی جی، طور پہ میرے ذہن میں آ گئی تو آپ کے سامعین اور ناظرین کے جی، سپرد جی، کرتا چلوں، جی، کسی بھی شخصیت کی زندگی میں یہ جو 2 دن ہوتے ہیں، جی، پیدائش کا اور دنیا سے جانے کا، ان دونوں کے درمیان کے عرصے کو جسے عرف عام میں ہم زندگی کہتے ہیں، ہوں، حالانکہ زندگی تو بہت پہلے سے شروع جی ہوئی ہوتی ہے بالکل، اور بہت دیر تک دیر اس تک نے رہے رہنا گی، ہے۔ بالکل، ایک بار علامہ نے کہا تھا نا کہ موت کو موت سمجھے کو ہیں غافل، غالب اختتام زندگی ہے یہ یہ شام شام زندگی، زندگی صبح صبح دوام دوام زندگی۔ زندگی، یہ تو ایک لمبا جی، سفر ہے، لیکن جی، جسے عرف عام میں ہم زندگی جی سمجھتے بالکل، ہیں، زندگی یعنی پیدائش سے وصال تک کا یا وفات تک کا جو وقت ہوتا ہے۔ جی، آپ یہ دیکھیں ان 2 دنوں کے درمیان کے عرصے میں سب سے اہم دن بندے کا وہ ہوتا ہے جس دن انسان کی شادی ہوتی ہے یا نکاح جی ہوتا ہے۔ بالکل، آپ تصور کیجئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اس خوشی کے دن کا اور موقع کا انتخاب کرنا تھا نا، تو ہوں، اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بھی، ویسے تو حضور کی زندگی میں متعدد نکاح ہمیں ملتے ہیں، جی لیکن جو بالکل، پہلا نکاح محسن اسلام سیدہ خدیجہ ہوں، الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے صلی ساتھ اللہ حضور علیہ کا ہے، جب اس کے لیے اللہ نے وقت ہوں، کا انتخاب کرنا تھا نا، تو پھر ربیع الاول کے نصیب جاگے واہ! اور 10 ربیع الاول ماشاء کو اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا حضرت خدیجہ ختیجۃ الکبریٰ کے الکبریٰ ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا۔ نکاح، پھر ہم دیکھتے ہیں ایک نبی کی زندگی کے اندر ایک بڑا ہی اہم دن ہوتا ہے جس دن اسے ہجرت کرنا پڑتی ہے، اور بالکل، ہر ہاں، نبی کے احوال میں ہمیں ہجرت بالکل، ملتی ہے۔ ربیع الاول آپ یہ دیکھیں حضور کی زندگی میں جب مکے سے مدینہ ہجرت کا مرحلہ آیا نا، تو جی، پھر ایک اور بڑی دلچسپ جی، نسبت یہ ہے کہ نبیوں کی زندگی میں ایک بڑا ماجرا پرور دن ہوا کرتا ہے جس دن اللہ ان کے قلب پر اپنی ہدایت جاری بالکل، کرتا ہے، جی، جس دن ان پہ وحی کا نزول ہونا جی شروع ہاں، ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی تعلیم تو اللہ نے عالم ارواح میں حضور کو عطا فرمائی، جیسے قرآن خود بتاتا ہے، اور یکمشت قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے عرش اول پہ جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوں، کیا گیا۔ لیکن یہ جو براہ راست قرآن حکیم کا جزون جو نزول ہے، اس کا سلسلہ جب غار حرا میں شروع ہوا تو ہوں، اس لا ریب لافانی عظیم الشان دن کے لیے بھی جب انتخاب کرنا تھا تو اللہ نے پھر اللہ کی نگاہ التفات ربیع الاول پر پڑی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بھی اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں اتاری۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مہینے کی ایک اپنی منفرد جو ہے نا وہ اس نسبتیں کی ہیں اور نسبت اس ہے، کی انفرادیتیں ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، وہ صوفیاء نے کیا خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہر رات شب قدر ہے اگر آپ اس کو قدر کے ساتھ گزار گزار سکیں۔ سکیں، تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جسے یہ جو زندگی کا ہر نیا سانس ہے یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے۔ بہت ہم اچھا، زندگی کو نعمت سمجھتے ہیں، یقیناً یہ نعمت تو ہے ہی ہے، یہ تو بالکل سامنے کی چیز ہے نا جو ہمیں جی سمجھ آ بالکل، رہی ہوتی ہے، لیکن میں عمر کے اس حصے میں آ کے اب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نعمت سے ایک درجہ آگے بڑھ کے مہلت ہے، مہلت ہے، اسے اس بالکل، طرح استعمال کرنا چاہیے جیسے مہلت کو مہلت ہے، استعمال کیا جیسے ہم جاتا ہے۔ اپنے اکاؤنٹس بینک جی میں سے جیسے اس کو کرتے ہیں اپنے نا، تھوڑی اپنی نقدی لے کے وہ اس کو وہ یوز ہمارے کرتے ایک بزرگ شاعر ہیں، ان کا شعر ہے نا کہ زیست ہیں، ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، واہ! زیست ہمسائے سے مانگا مانگا ہوا ہوا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو کھو جائے جاننے کا۔ گا، واہ واہ تو یہ واہ! جو ہر وقت دھڑکا رہتا ہے کس نے جی جانا ہے، بالکل، تو اصل میں ہمارے گرد و پیش سے جب ہمارے محبت کرنے والے دنیا سے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں نا تو جی ہم بالکل، سمجھتے ہیں وہ جا رہے ہیں، جی ان کی ایکچولی موت کا پیغام آیا، حالانکہ یہ میرے لیے پیغام ہوتا ہے کہ میں اپنی موت کے زیادہ پریپریشن، قریب ہو گیا ہوں بالکل، اور اور مجھے ہم اس کو اپنی تیار۔ پریپریشن شروع کر دیں اس آپ دوران، یہ دیکھیں نا کہ ہم جب قبرستان میں ہوتے ہیں اپنے جی، پیاروں کو دفن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سوچنے کا انداز کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن جیسے بالکل، حضور کی حدیث کے مصداق حضور فرماتے ہیں جب لوگ اپنے پیاروں کی تدفین کر کے قبرستان سے واپس پلٹتے ہیں جی، اور اپنی پشت قبروں کی طرف یعنی مردے کی طرف جی کرتے ہیں، بالکل، اپنے محبت والوں کی طرف کرتے ہیں، جی، تو وہاں موجود ایک فرشتہ ان پر مٹی پھینکتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کے دوبارہ اپنی دنیا میں غفلت کا شکار ہو غفلت کا جاؤ۔ تو شکار، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بالکل، اس وقت ہماری کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، اور جب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جس نے قبر کی اس سائز کو نہیں دیکھ رکھا، اس کی بالکل، تنگی اور اسرت کو نہیں دیکھ رکھا۔ وہ علامہ اقبال کے بقول کہ یہ قبر ہمیشہ تنگ و تاریک ہوا کرتی ہے بالکل، اور اس میں روشنی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ہوں، یہ جو زندگی ہے نا اصل میں اس تاریکی
کے لیے روشنی کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ نے مہلت کے بہت طور اچھا ہے۔ پر دے رکھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا، ہمیں کتنی دولت چاہیے، ہمیں کتنی محبت چاہیے، ہمیں رشتوں میں کیا ہمیں ان میں انصاف چاہیے یا ان میں شدت چاہیے، یعنی یہ ہمیں آج کے معاشرے میں ہمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو اس آپ کے یہ لیے اس دیکھیں کے اوپر بھی ہمارے تھوڑے ہاں ہمارے ہاں میں ایک عمومی تصور پایا جاتا ہے کہ شاید، بلکہ یہ ہم سب کا اجتماعی المیہ ہے جی کہ ہمیں دین کی نسبت سے عبادات کے ذیل میں صرف وہ باتیں بتائی جی گئی ہیں جو نماز، روزہ، حج، جی زکوٰۃ بالکل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جی یقیناً ان کی اہمیت سے کون ذی شعور بالکل انکار کر سکتا ہے، لیکن دین بندہ مومن سے اس سے کئی درجے آگے کا تقاضا بالکل کرتا ہے۔ یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ جو پیغام ہے، یہ ہوں، دنیا کے باقی سارے نظریات اور عقائد سے اس لیے مختلف اور منفرد ہے جی کہ یہ صرف عبادات کا نظام نہیں دیتا، بالکل اعتقادات کا نظام ہی نہیں عطا کرتا۔ ہم نے بدقسمتی سے دین کو ان دو بالکل حصوں تک محدود یا کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اور آپ کی تعلیمات بنیادی طور پر 4 چیزوں پر جی جو ہے نا وہ تقسیم کی جا سکتی ہیں: اعتقادات، عبادات، اور پھر ان سے کئی درجہ آگے بڑھ کے معاملات اور معمولات۔ معاملات اب یا ہمارا المیہ یہ ہے کہ دین سے وابستہ ہر آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عقیدے کا درست ہو جانا اور جی پھر کچھ عبادات کو زندگی میں معمول، عبادات سے مراد عرف عام میں جو عبادت ہے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے، ذکر اذکار کو، ہوں، نماز کو، تلاوت قرآن کو، تو شاید وہ بندہ مومن ہونے کا یا کلمہ پڑھنے کا حق جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ خبر پہنچی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہوں، اللہ کے حقوق میں جو اس نے حق تلفی جی کی ہوتی ہے اس پر ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے نا، جی تو اللہ اپنی ساری نورانی مخلوقات کو مخاطب کر مخاطب کے کہتا ہے، اللہ کو اتنا بندے کا پلٹنا پسند ہے، توبہ بالکل کرنا پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ساری نورانی مخلوق کو ہوں مخاطب کر کے کہتا ہے، دیکھو کرۂ ارضی کی اس خطے میں ہوں ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، واہ اور پھر ساتھ ہی حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے نے توبہ کی ہے، قبل اس کی توبہ سے پلٹ جائے، ہوں یعنی اپنی توبہ سے دوبارہ واپس اپنی ہوں معصیت کی، گناہ کی زندگی، غفلت کی زندگی کی طرف چلا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں اس کے نامہ اعمال میں میرے ساتھ کی گئی اس کی زیادتی، یعنی اللہ سے زیادتی کا مطلب ہوں یعنی جو اللہ کی حق تلفی کی آپ نے، جو اللہ بالکل کے مجھ پر حقوق تھے، وہ ہم نماز، نے روزہ، ادا حج، نہیں کیے زکوٰۃ، ان میں جو کمی ہوتی ہے، جی حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کی توبہ پر اللہ اس سارے کو سارے معاف کر دیتا ہے، اور جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اللہ اتنا اتنا حساس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے حرمت کے، قربت کے رشتے ہیں، آپ جب تک ان کے دل آپ کی طرف سے ٹھنڈے نہیں ہوں نہیں گے اس وقت بالکل تک آپ کا بہت معاملہ اچھی صاف نہیں ہوگا۔ بالکل آپ دیکھیں نا، یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ لوگ عمومی طور پہ، ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم ہوں زندگی میں ایک کامیاب انسان بننے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہاں اور اور وہ ہم خوشی حاصل اور کرنے کے ہاں لیے دنیاوی چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ابھی مجھے آپ کی اسی بات سے ایک خیال آیا کہ ہم رب کو اسی وقت یاد کرتے ہیں جب ہم پین میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رب ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایسی پاور ہے، سپر پاور ہے جو کہ ہمیں کنٹرول بھی کر رہی ہے، ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے پین میں وہ ہمارا اس کا سلوشن نکال دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں رب اتنی ہمارے پہ کرم کرتا ہے، اصل میں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم ہر وقت رب کو ساتھ رکھیں تاکہ ہم مشکل میں ہی نہ پڑیں، اس کے لیے تھوڑا اصل سا میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ضرورتیں پوری کرنے والے اور خوف دلانے والے رب سے متعارف جی کروایا گیا۔ جی حالانکہ اللہ جو ہے وہ تو انسان کی ساری کائنات میں موجود انسانوں کی اجتماعی دانش اگر تصور ہوں کرنا شروع کرے نا، ساری جی کلیکٹیو وزڈم اکٹھا ہو کے جی سوچے کہ اللہ اپنے ایک بندے سے کتنی ہوں محبت کرتا ہے، تو سب مل کے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہوں اتنی بھرپور محبت اللہ کی طرف سے، ہوں یہ کنٹریبیوشن جو ہے نا ان کی تعظیم کو کئی ہوں گنا ہمارے دلوں میں بڑھا دیتا ہے کہ یقیناً علماء نے اللہ سے متعارف تو کروایا، ہوں لیکن اللہ کے ساتھ وہ جو محبت کا رشتہ ہے نا، ہاں وہ جو محبت کی بنیاد پر اللہ ایگزیکٹلی سے تعلق ہے نا، وہ ہمیں اس کا ذوق ہمیں صوفیاء کی مجلس سے ملتا ہے، جی اللہ بالکل والوں کی مجلس سے ملتا ہے۔ اور بالکل وہ بتاتے ہیں کہ کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے کہ کائنات میں اس کا ایک رب ہے ہوں جو اسے اس کے اپنے تصور سے بڑھ کر اس کے ساتھ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ سو بالکل جب کل وقتی اللہ کے ساتھ تعلق ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، جناب علی کرم اللہ وجہ کریم جی فرماتے ہیں میں تو اللہ کے ساتھ میرا ایسا تعلق ہے کہ اگر میرے پاؤں میں موجود جوتے کا ہوں تسمہ خستہ ہوتا ہے تو میں اس کی بات بھی اللہ کے ساتھ کرتا بالکل ہوں۔ صحیح بات اتنا کل وقتی ریلیشن جب آپ کا بن ہوں جاتا ہے نا، تو کل وقتی رحمت اور توجہ آپ کی طرف آنا بہت شروع ہو اچھا، جاتی دیکھیں ہے۔ آپ سے ہمیں بہت سی باتیں ملی، چونکہ آپ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے دیگر
60 ممالک میں الحمدللہ۔ گاہے گاہے جاتے رہتے ہیں اور آپ وزٹ کرتے رہتے ہیں، اور آپ وزٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ ابھی چونکہ آپ نے بدلتی دنیا کی کروٹ لیتی زمانے کو دیکھا، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آڈینس کے ساتھ ہمارے وہ اپنے ساتھ ریلیٹ کریں ہماری ہوں، بات کو، اور دین کو یہ سمجھیں کہ ہمارا یہ رہن سہن ہے، جی ہاں، ہمارا زندگی کا ایک آئین ہے جس جی کو ہاں، کہ ہم نے ایسے اپنے سیلف سسٹم ہمارا جو رب جی نے ہاں، ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے اندر جو ایک کریکشن اور اس کو اپنا بیلنس کرنے کا سسٹم ہے، ہوں، اسی کے ساتھ ہم لے کے چلیں۔ اس میں مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ آپ نے اتنے ممالک میں گئے، آپ نے یہ دیکھا کہ ڈفرینس یہاں پہ ہمارے ہاں اسپیشلی پرٹیکولر، چونکہ ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، جی بے تو ہم شک، یہاں پہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پریکٹیکلی عملی طور پہ وہ جو اسلام کی روح ہے وہ معاشرتی طور پہ ہمیں نظر آئے۔ تو ہم جب دوسری دنیا میں گئے، اسپریڈ آف اسلام بہت ہوا، جاپان میں جیسے جی اس وقت 60 مساجد ہیں، تو ایک زمانے میں 92 میں میں جب جی گئی تو تب غالباً 4 یا 5 ہوں، مسجدیں تھیں، اور ایک ایسا وہی جو قیدیوں نے جی بنائی روس کے جی ہاں، روسی جب قیدی جی آئے جی جنگ کے بعد، تو وہ انہوں نے 1903 میں انہوں نے وہ بنائی ہوں، مسجد، وہ سب سے پہلی ہوں، مسجد تھی۔ اسی طرح آپ امریکہ میں اگر دیکھیں تو اس وقت آپ مشیگن جی میں چلے جائیں، آپ کسی ہیوسٹن میں چلے جائیں، یا دیگر میریلینڈ میں ہوں، جی واشنگٹن، نیو یارک آپ کا جانا ہے، تو ان میں آپ کو جب وہ دین کی بات کرتے ہیں اور آپ نے اس میں کتنے لوگوں کا کنورژن آف ٹورڈز اسلام، یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے۔ تو الحمدللہ۔ کیا ہمارے کردار ادھر زیادہ ہیں کہ ان معاشروں میں ہمیں وہ ہی پیار اور محبت اور وہ عملی طور پہ بھی یہاں پہ کیسے امپوز کرنا ہے ان بہت سوسائٹیز میں؟ سادہ سی بات ہے، قرآن حکیم میں اللہ کامیاب لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں، جی کہتا ہے جو لوگ اپنے اندر یہ خصائل، یہ خوبیاں، یہ کوالٹیز پیدا کر لیتے ہیں، جی ہم انہیں دنیا میں غلبہ اور عزت عطا کرتے ہیں۔ بالکل اب جب اللہ اس پیرائے میں بات کرتا ہے تو وہ کلمہ گو یا غیر مسلم کی تقسیم میں یہ مخاطب نہیں کرتا، بلکہ بالکل وہ سارے انسانوں کو مخاطب کرتا بالکل ہے۔ دنیا کی عزت کے لیے اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جو ان بنیادی انسانی جو اعلیٰ خصائل ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارے گا انفرادی درجے پہ، تو اسے انفرادی درجے پہ اللہ عزت عطا کرے گا۔ اگر کوئی قوم بحیثیت قوم اسے اجتماعی طور پر ان خوبیوں کو اپنے اندر شامل کر لے گی، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گی، تو ان کے لیے وہ ساری بشارتیں ان پہ صادق آ جائیں گی، ان بالکل کے لیے وہ ساری خوشخبریاں ہو جائیں گی جو اللہ نے جی قرآن میں کامیاب لوگوں کے لیے دی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی جو ایک مذہب کی درجے کی حیثیت تھی نا، اس پر تو بہت ہم نے فوکس رکھا، لیکن جو بنیادی طور پہ رسول رحمت کا لائے ہوا پیغام، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ انسانی رویوں کے اوپر کام کیا۔ بالکل میں سیرت کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر جی 40 برس کی اس سفر میں جو میں نے حضور کی زندگی سے سیکھا وہ یہ ہے کہ یہ ایسا ایک مکمل اور جامع ہدایت کا جسے کہتے ہیں سرچشمہ ہے دین رحمت، کہ آپ تصور کریں نا، ایک ایسا دین، ایک ایسا نظریہ جو طہارت گاہ میں بھی مجھے ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں کرتا، واہ مجھے وہاں پر بھی وہ ایک کاملیت پرفیکشن کے ساتھ جو ہے نا وہ رکھنا بالکل چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خلوت گاہ میں، اس بالکل ذاتی نوعیت کے معاملے میں تو وہ مجھے ہدایت سے محروم نہ رکھے، بالکل اور زندگی کے بڑے معاملات میں انسانوں کے ساتھ اور اس سے آگے درجے پہ اگلے درجے پہ جا کے مختلف اقوام کے ساتھ، مختلف المزاج معاشرے اور معاشرتوں اور قبائل کے ساتھ، اور جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے مجھے ہدایت نامہ نہ ملے بالکل وہاں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بندہ مومن کو اس انداز میں ترتیب دیا، اس کی تربیت جی دی کہ آپ دیکھیں نا، سرکار کا اپنا تعارف یہ تھا کہ مکے کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ان کے اسم ذاتی سے کم جانتے تھے اور صادق اور امین کے نام سے زیادہ زیادہ جانتے جانا تھے۔ جاتے تھے بالکل میں ہمیشہ ایک بات اپنے سامعین سے عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ رسول جس کا از اول تا آخر اساسی حوالہ جی سچا تھا، انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کو اللہ نے اپنا سب سے بہترین رسول بہترین عطا کیا، بالکل اور بہترین رسول کی بہترین بنیادی دو جو شناختیں تھیں، جو دو بنیادی خصائل تھے، تعارف تھا، وہ کیا تھا کہ وہ صادق ہے اور امین ہے۔ امین ہے بالکل انسانی تاریخ کے سب سے سچے رسول کا یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو حضور سے جن کے دل جڑے ہوئے ہیں، حضور کے قدمین سے جن کی وابستگی ہے، ہم سب کے لیے یہ ایک سوال ہے کہ وہ رسول جس کا از اول تا آخر حوالہ سچائی تھا، اس رسول کے لیے جان دینے والا بندہ مومن جو ہے اپنے معاملات میں اتنا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رسول جو اپنے معاشرے میں
جہاں امانت داری کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا، وہاں امین کے طور پر جس کی شہرت تھی، جو اس زمانے کا سب سے قابل بھروسہ آدمی تھا. امانت دار کون بالکل ہوتا ہے؟ بالکل، جو یہی جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ ٹرسٹ کیا کیا جا جائے. سکے. بالکل دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کو اپنے اپنے انفرادی دائرے میں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے. جی انسانی تاریخ کا سب سے قابل بھروسہ رسول جو تھا، اس کے ماننے والے اپنے گرد و پیش میں لوگوں کا بھروسہ کیوں نہیں اپنے اوپر قائم کروا سکے؟ یقیناً اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ جو زندگی گزارنے کے لیے عملی طور پر سرکار دو عالم کے رویے تھے نا، ان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا. دین سیکھنے کے لیے میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ 5ویں کلاس تک جتنا آپ نے دین پڑھا ہوتا ہے نا، جی بندے کی بخشش کے لیے اتنا دین ہی کافی ہوتا ہے. واہ المیہ صرف یہ ہے کہ شرط اس میں یہ ہے کہ وہ جو آپ نے سیکھا ہے، جانا ہے، پرکھا ہے، اسے اب عملی اپنی طور زندگی میں عملی شامل طور کیا پہ اس جائے. کو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس امت نے اپنے رسول کے ساتھ بڑی والہانہ محبت کی ہے، جی اور مجھ سمیت یہ پوری امت اس پہ بڑا فخر کرتی ہے اور بجا طور پہ فخر بالکل کرتی. لیکن وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی وہ بات مجھے بار بار یاد آتی ہے، اور کیا سچی بات ہے. وہ عمر کے آخری حصے میں انہوں نے بڑے جی دکھتے لہجے میں یہ بات کہی، اور بڑے کرب کے ساتھ بستر مرگ پہ یہ کہا کہ مجھے یہ افسوس ہے کہ جس طرح اس امت نے حضور کے نام پر مرنا سیکھا ہے، اگر ہاں حضور کے پیغام پر جینا جینا سیکھ سیکھتے. لیتے تو آج ہماری زندگیاں بھی مختلف ہوتی ہیں، اور اس جزاک کرۂ اللہ. ارضی کی شاید تاریخ اور سیاست اور شاید جغرافیہ بھی مختلف ہوتا. بہت اچھے بہت اچھے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول سے محبت تو کی، لیکن ہماری یہ محبت عقیدت اور کسی درجے پہ ادب سے آگے ہم نہیں بڑھ سکے. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو تقاضا تھا، وہ یقیناً اس کا آغاز محبت سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے جاننے کی رغبت پیدا ہوتی ہے. بالکل جب آپ کسی کو جاننا شروع کرتے ہیں تو آپ حقیقت میں اس کو ماننا شروع، آپ کے لیے ماننا بالکل آسان ہو ماننا جاتا آسان ہو جاتا ہے. ہے. لیکن ہم یہاں رک جاتے ہیں. حقیقت ہاں معاملہ تو یہ ہے کہ ماننا اس لیے جاتا ہے کہ جب کسی کو مان لیا جاتا ہے تو پھر اس کو اپنانا آسان ہو جانا بالکل چاہیے. صحیح بات. ہم نے محبت میں اظہار محبت تک ہی اپنی ذمہ داری سمجھی، اور تاکہ میری یہ دیکھیں نا، مجھے وہ جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی نے جب حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم سے رخصت لی نا کہ میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، میں وہاں جا کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بس یہ خیال رکھنا کہ جو آدمی تمہارے ساتھ نشست برخاست کرے، جی جو تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرے، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو، چاہے وہ تمہیں نہ جانتا ہو، لیکن اسے یہ کہنا پڑے کہ یہ کائنات کا جو سب سے بہترین نظام حیات یعنی دین اسلام ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے. واہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا عمل، تمہارا رویہ، تمہارے معاملات، تمہارے سب معمولات، وہ سارے کے سارے اس بات کے عکاس ہوں کہ آپ ایک ایسے رحمت سے بھرپور دین کے ساتھ وابستہ ہیں جس کا آنے والا اشراط الارض کے حوالے سے ان کی حق تلفی پر بھی جس کا دل جو ہے وہ دکھتا تھا، اور وہ ان کے لیے بھی لوگوں کو جو ہے وہ خبرگیر کرتا تھا، اور انہیں بتاتا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ نے محبت. اللہ کے رسول کا سب سے بڑا مخلوقات پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا سکھایا ہے. سکھایا. بہت اچھا. تصور کریں نا کہ جو شخص یعنی اشراط الارض کے بارے میں اتنا محتاط ہو سکتا ہے، بالکل. جانوروں کے حقوق پر اتنی جو ہے وہ تنبیہ ہو سکتی ہے، دنیا سے جاتے وقت اپنے سبارڈینیٹس غلاموں اور اپنی عورتوں کے حقوق کے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے. جس شخص نے یہ سن رکھا ہے کہ رسول رحمت دنیا سے تشریف لے جاتے وقت حضور کی روح مبارک جسم میں سفر فرما رہی تھی، اب وہ کتنا آخری مرحلہ ہے، اور اس وقت حضور کی اکھڑی ہوئی سانس میں حضور کیا نصیحت کر رہے ہیں اپنے سبارڈینیٹس. اس وقت ظاہرہ غلام تھے، ظاہر ہے. آج کی زبان میں ہم انہیں اپنے معاونین، اپنے ملازمین کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ. حضور فرماتے ہیں اس اکھڑی ہوئی سانس میں حضور کی 2 نصیحتیں کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنی عورتوں اور اپنے سبارڈینیٹس جو ہیں ان کا خیال رکھنا. اب اگر میں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ میرا رسول دنیا سے جاتے وقت میرے لیے آخری پیغام یہ چھوڑ کے جا رہا تھا، تو پھر ہمیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر میں اپنے گھر میں موجود اپنی بہنوں کے وراثت کے حصے جو ہیں ان میں ان کے ساتھ حق تلفی کر بیٹھوں؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے جس رسول سے اگر میں نے یہ سن رکھا ہے کہ حضور اپنی رضائی والدہ کے لیے جو ہے وہ اس انداز میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا نا کہ جب حضرت حضور ظہر کا وقت تھا تو حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ قبیلہ بنو سعد سے کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کی اونٹنیاں جو ہیں وہ کعبے کے گرد جو درخت ہیں ان کے ساتھ وہ باندھ رہے ہیں، کھجور کے درختوں کے ساتھ. تو حضور نے کہا ان میں کوئی عمر رسیدہ خاتون بھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں ایک عمر رسیدہ خاتون بھی آئیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ دھوپ کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولے سے اٹھیں
اور عالم یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول کی زندگی میں 25 سال گزارے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے صرف ایک مرتبہ ایسا دیکھا کہ حضور گھر سے اس حالت میں نکلے کہ نہ پاؤں میں جوتی ہے نہ سر پہ جو ہے وہ کپڑا ہے. کہا اس بے چینی سے نکلے صرف اس لیے کہ میری رضائی ماں آ رہی. حضور کا وہ امتی جو حضور کے لیے جان دینا چاہتا ہے اسے یہ پتہ ہے کہ اس کے رسول کا اپنی رضائی ماں کے ساتھ ایسا سلوک تھا. تو کیا اس سلوک کو جاننے کے بعد کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کر سکتا ہے؟ جس کی آج کل ہمیں بہت ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی، اور بلکہ رشتوں کے اندر ایک تعلق کو قائم رکھنے کی. اللہ کے یہ رسول صلی اللہ علیہ تعلق وسلم نے قائم فرمایا رکھنا نا بہت کہ ضروری یہ ہے. جو رشتے ہیں نا جی یہ اللہ نے راحت کا ذریعہ بنا جی ہے. بالکل. اب یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے نا ایک ٹیسٹ ہے جی جس سے ہم اپنی زندگیوں کو ناپ سکتے ہیں کہ ہم ایک جی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں یا ناکام زندگی گزار رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں حضور نے فرمایا اللہ نے رشتوں کو راحت کا ذریعہ بنایا. بالکل. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی شخص کو اپنے رشتوں سے راحت نہ میسر آ رہی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا اسے استغفار کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے اللہ اس سے ناراض ہے. ہمیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہم سے اللہ نے دنیا کی 7 ارب آبادی کے بارے میں نہیں پوچھنا. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اس لمحے موجود میں اس کی کیا پالیسی تھی، چائنا جو ہے وہ اس کی کیا پالیسی تھی، اور پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ باقی ملکوں کے ساتھ کیسے چل رہے تھے. مجھ سے جو بنیادی سوال ہونے نا وہ اپنی حرمت اور قربت کے وہ جو 7-8 لوگ ہیں نا ان کے ساتھ میرے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جاتا ہے. آپ تصور کریں اس شخص کی بدنصیبی کس درجے پر ہوگی کہ جس کے لاکھوں دنیا میں ماننے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، اور وہ بڑے فخر سے بتا رہا ہو کہ میرے ٹویٹر پہ اتنے فالورز ہیں اور میرے فیس بک پہ اتنے فالور ہیں، اور میرا دنیا بھر میں جہاں نکلتا ہوں ایک جو ہے نا وہ ایک تصویر لینے کے لیے لوگ بے چین ہوتے ہیں. وہ دنیا کے 7 ارب انسانوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے، انہیں خوش کرنا چاہتا ہے، اور جو اس کے ارد گرد آباد 7-8 حرمت کے قربت کے رشتے ہیں ان کی طرف سے وہ بے خبر ہے. تو اس سے بڑی غفلت اور محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہماری شناخت جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہم اپنی شناخت خود کرتے ہیں اپنے اندر کی. آپ یہ دیکھیے نا کہ اس بندے سے زیادہ کوئی بدنصیب ہو سکتا ہے جسے اللہ اپنی زندگی میں 50 سال تک ماں میسر کر کے دے. بالکل بالکل. یعنی 50 سال تصور کریں مجھے اگر اللہ نے 50 سال ماں میسر کر رکھی ہے، دے رکھی ہے، مجھ سے بڑا کوئی بدنصیب ہو سکتا ہے کہ 50 سال کی مستقل اپرچونٹی ہونے کے باوجود میں ماں جیسے دل کو اپنے لیے راضی کر کے دنیا سے نہیں بھیج سکتا. بہت اچھا. تو یہ جو کامیابی کے ہم نے آج خود معیارات تعین کر رکھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابتدائی طور پہ پہلے اثر نو اپنے لیے کامیابی کی تعریف اور اس کے معیارات کو دوبارہ سے متعین کرنا چاہیے. اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا سے 10 خوش ہو جائیں، آپ بھرپور زندگی گزاریں. امتحان ہے اس چیز کا نام. یہی ہے ایکچولی. یہ سب جتنی بھی ہمیں یہاں پر کمفرٹس ہیں زندگی میں، جو بھی ہمیں رعایات ملی ہیں یا رب نے عنایات ہیں یا زندگی کا جو میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو سائنس کا علم ہے یہ بھی رب کا علم ہے، یہ آئنسٹائن کا علم نہیں ہے، بلکہ اس کو شعور دیا گیا کہ تم اس کو سمجھو. تو ابھی یہ کہ ہمیں اس شعور کو ہمیں اس کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا. آپ کی اجازت سے میں بتاؤں قرآن حکیم کی 6,500 سے زائد آیات ہیں. آپ کو حیرت ہوگی 1,500 سال پہلے عربوں کے اس ریموٹ معاشرے کے اندر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ معاشرہ، وہ علاقہ، وہ بستی جہاں آج بھی پہنچنے کے لیے تمام جدید وسائل ہونے کے باوجود، وسائل کا وین ہونے کے باوجود، خواہش ہونے کے باوجود، عالم یہ ہے کہ آپ کو کئی کلومیٹر جو ہے نا صحرا سے گزر کے وہاں پہنچنا پڑتا ہے. اس ریموٹ ایریا میں اللہ کے رسول کے دل پر جو اللہ قرآن اتار رہا ہے نا اس کی 6,500 آیات میں سے 1,000 سے زائد آیات جو ہے نا وہ سائنٹیفک ورسز ہیں. ایگزیکٹلی یہی وہ غور و فکر کی دعوت دینے والی، کائنات میں غور و فکر کرنے والی، انسان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والی، نباتات، جمادات، پانی کے ساتھ گرم کی جو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ملٹی ورس اب جو دنیا ہے، اب یونیورس سے ہم ملٹی ورس میں، اور اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے کہ کائناتوں کا. اچھا اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اللہ نے عالمین کا لفظ استعمال کیا. عالم جو ہے نا وہ ایک کائنات ہوتی ہے جو ایک بھرپور، جو خود کفیل ایک کائنات ہوتی ہے نا اس کو ایک عالم کہتے ہیں. اللہ نے اس زمانے میں عالمین کا تصور دیا جب لوگوں کو سورج، چاند اور ستارے اور زمین، ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کے علاوہ کسی چیز کا لوگوں کو نہیں پتا تھا. بالکل یہ بات آپ اس وقت قرآن نے لوگوں کے دلوں پر یہ دستک دی، ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ کی یہ جو ہمارے ارد گرد ایک خوبصورت کائنات ہے اس سے استفادہ کریں. اس کے اندر جو راز ہیں، اس کے اندر جو راز ہیں، ہر راز ہمارے لیے ایک اللہ کی قرب کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی میں کہتا ہوں جب بھی آپ غور و فکر کے سفر پر نکلتے ہیں تو 2 رحمتیں اللہ کی آپ تک پہنچتی ہیں. ایک تو آپ ظاہری طور پر
غور و فکر میں سفر کا جی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اللہ کے قرب کا سفر اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، اس غور و فکر کے عمل کے نتیجے میں ہماری زندگی جو ہے اس کے اندر آسانی پیدا ہو رہی ہاں ہوتی ہے، اور ہم اپنے جاتے وقت اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک بہتر زندگی جو ہے، ایک بہتر کائنات چھوڑ کے جانے کی ایک گویا اپرچونٹی اویل کر رہے ہوتے بالکل، تو یہ ہمارا مقصد حیات بھی تو یہی ہے ہیں۔ بے نا، شک، کہ ہم اس کی تلاش، چونکہ رب بھی چاہتا یہی ہے جی کہ ہاں، مجھے تم خود تلاش کرو اپنے گرد میں اور اپنے ماحول میں اور اپنے اندر۔ اور یہ کتنا ضروری ہے، چونکہ ہمارے خود شناسی کا جو سفر ہے جی ہاں، اس کو ہمیں آج کل چونکہ اپنی صلاحیتوں کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو ہم زندگی گزاریں، اسی میں شاید چونکہ ہمیں خوش رہنا ہمیشہ سے ضروری تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، خوش رہنا ضروری ہے کہ خوشی کا مطلب سمجھنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں خوش رہنا جو ہے نا، وہ انسان کی بہت ساری صلاحیتوں کو بیداری بخشتا ہے، اس کو جی جلا بخشتا ہے، لیکن میرے خوش رہنے کا راز اس کائنات کا سب سے خوبصورت راز، اور وہ کیسے ہے ہوں، کہ اللہ نے میرے خوش رہنے کا راز میرے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں ان کے خوش واہ، رہنے میں رکھ دیا بہت ہے۔ اچھا۔ تو جب میں اپنے گرد و پیش میں وہی ہوں، دوبارہ میں کہوں گا کہ ہوں، وہ جو حرمت کے قربت کے رشتے ہیں، جی یعنی وہ جو ماں باپ سے ایک آپ کا جی تعلق شروع ہوتا ہے، اور بہن بھائیوں اور بیوی بچوں سے ہوتا ہوا بالکل، آپ کے ورک پلیس پہ آپ کے کلاس فیلوز، جی ورک بالکل، فیلوز، یہ جو ایک پوری کائنات کے اپنی ساتھ آپ کی، جی انوائرمنٹ، آپ جی کی جو ایک دنیا ہوتی ہے جسے جی کائنات صغیر کہتے ہیں، وہ جو جی چھوٹی دنیا آپ کی اپنی ہوتی ہے، اس میں جب آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی میں خوشی جی، پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گنا برکت کے ساتھ آپ کی زندگی میں واہ، واپس آ رہی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، میں اور یہ سمجھتی اللہ ہوں کا کہ ایک آپ ایسا نے، کمال ہے، ایسا کمال ہے اس کائنات کا، شاید یہ سب سے خوبصورت عمل ہے کہ جب آپ کسی کے لیے راحت کا ذریعہ بن رہے واہ ہوتے واہ ہیں، واہ، تو ساری کائنات جب آپ کسی کو راحت پہنچانے کے عمل میں پختہ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ایک ایسا درجہ آتا ہے کہ جب اللہ ساری کائنات کو آپ کی راحت کا ذریعہ بنا بہت دیتا ہے، اچھا، جن سے عام لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے ان وہ سے آپ کے بھی لیے آپ کو راحت راحت پہنچ رہی بہت، ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا جی اس کے مطابق ڈھال لیا ہوتا ہے۔ اب یہ بہت اچھا ہے، آپ نے ڈھالا، آپ بھی اب یہ دیکھیں الحمدللہ، ایک شخص جو ہمارے ساتھ اور آج ہمارے پاس ہیں، ہمارے لیے باعث رحمت ہے کہ ہمیں ایسی باتوں کا سننے کا موقع ملا۔ لیکن مجھے آپ تھوڑا سا اپنا سفر بھی اگر بیان کریں اس کے اوپر، میں اس لیے چاہوں گی چونکہ انسان خود تبدیل ہوتا ہے، وقت تبدیل ہوتا ہے، زمانے تبدیل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم تبدیل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، چونکہ تبدیلی جو ہے وہ اچھی یا بری نہیں ہوتی، وہ سچی ہوتی ہے۔ ایسا ہی تو ہے۔ اس میں آپ یہ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے اور ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ چلے کہ آپ کا سفر کیسے، آپ نے پی ایچ ڈی تو مینجمنٹ میں کیا، اگر تھوڑا سا آپ کو جی ذاتی سوال کریں، جی جی اور اس کے جی، بعد آپ نے ایجپٹ سے آپ نے تعلیم حاصل کی اپنے سیرت قرآن اور کا میں، سیرت کی، اور کہاں تک آپ کا سفر جو ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ کے سفر میں، اور سب الحمدللہ۔ اس سفر میں تھوڑی سی آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے آپ پی ایچ ڈی کرنے گئے اور وہاں پہ آپ نے کیا ماحول امریکہ میں دیکھیں دیکھا؟ ہوتا جی یہ ہے کہ جو آدمی، جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جی فرمان ہے کہ جو آدمی سیکھنے کا دروازہ کھلا رکھتا جی ہے بالکل، اپنی زندگی میں، سیکھنے کا دروازہ جو شخص کھلا رکھتا ہے، اللہ اس پر عزت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ بہت اچھا، یعنی جتنی دیر تک بندہ طالب علم رہتا ہے اس کی عزت میں اضافے کا امکان واہ، رہتا ہے، اور جب آدمی اپنے آپ کو اس سفر میں تکمیل کے مرحلے پر سمجھتا ہے تو اصل میں یہ تکمیل ہی موت ہوا کرتی بہت ہے۔ اچھا، میرا ایک اپنا شعر ہے کہ مجھے خبر ہے ہوں، کہ تکمیل مار ڈالے گی، واہ، مجھے یقین ہے ابھی کچھ کمی ضروری ہے۔ بہت اچھے، تو واہ کچھ نہ واہ، کچھ کمی رہنی چاہیے، اور یہ ہوں، کمی کو پورا کرنے کا جو ذوق ہے ہوں، یہی اصل میں آپ کی ترقی کا، آپ کی بہتری کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہوں، بنتا ہے۔ ظاہر ہے میرا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک مذہبی گھرانہ جی بالکل، پیر خانے میں پیدا ہوا، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میں اپنے والدین کے گھر میں ان کی شادی کے 14 سال بعد پیدا ہوا۔ ہاں، اب آپ تصور کیجئے کہ خانہ بدوشوں کی بستی میں بھی 14 برس بعد بچہ پیدا ہو تو اسے کیسی محبت ملتی ہے، بالکل، اور بندہ وہ اکثر اسی پنجابی چ کہندے نے کہ منڈا اگر پیراں دے ال جم جائے تو انہوں تو چم چم کے ہی انہوں چپ نے مار چپ، دینا۔ تو یہ میں اس لیے کہا کرتا ہوں ہوں، کہ میری پہلی خوش نصیبی یہ تھی ہوں، کہ اللہ نے انسان بنایا اور پھر سرکار دو ہوں، عالم کے دین رحمت کے ساتھ وابستہ کیا۔ ہمارے والدین کا یہ احسان، ہم اگر صرف اس ایک احسان کا بدلہ ہی اتارتے رہیں نا تو ہوں، شاید ساری زندگی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں امریکہ میں تھا تو وہاں کوشچن آنسر سیشن کے بعد جیسے جی کیوں ینگسٹرز ہوتا آتے ہیں، ہے، جی آپ کو پتہ بالکل، ہے کہ وہ فوٹو سیشن جیسے ہوتے ہیں، تو ایک خاتون ویل چیئر پر آئیں، جی اور جب وہ میرے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ یعنی بڑی ستائشی نگاہ سے انہوں نے جی مجھے دیکھا اور مجھے اپنے قریب کیا، انہوں نے کہا کہ یو آر ویری بلیسڈ پیپل۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، لیکن انہوں نے 3-4 دفعہ یہ کہا، اور جی شی واز ویپنگ وتھ ٹیئرز۔ تو میں نے کہا آپ
یعنی بار بار وہ 3 4 5 مرتبہ انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ پتہ ہے میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں. میں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا یہ جو امریکہ ہے نا یہ دنیا کا جدید ترین ملک ہے. جدید ترین ملک میں جدید ترین سہولیات اور اعلیٰ ترین خواہش ہونے کے باوجود مجھے اس سچائی تک جس کا تم ابلاغ کر رہے ہو اس تک پہنچنے میں 85 سال لگے. 85 سال کے بعد میں اس نعمت تک پہنچی ہوں کہ کائنات میں کوئی ایک رب بھی ہے جو انسان کے ساتھ اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. مقصد حیات مل گیا. مقصد حیات مل. اس نے کہا تم کتنے خوش نصیب ہو تم سب لوگ کہ تمہیں پیدائش کے پہلے لمحے میں والدین نے چند گھنٹے بھی محروم نہیں رکھا اور تمہارے کان میں بتا دیا کہ کائنات کا ایک رب ہے اور ایک رسول ہے اس کا جو خدا سے متعارف کرواتا ہے. تو کتنا سفر آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ بڑا کرم رہا. اور پھر مجھے ایک ایسا گھرانہ ملا میری زندگی کا، میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کرم اللہ کی طرف سے تھا وہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ محبت میسر آئی. یعنی اپنے گھرانے میں، اپنے گھر کے معاونین کی طرف سے، اپنے رشتوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے تو ظاہر ایک محبت ہوتی. پھر دوستوں میں اللہ نے بہت ایسی محبت عطا کی. بہت لوگ ہمیشہ کہا کرتے ہیں جی رشتے جو ہیں نا اب وہ محبت نہیں رہی. سچی بات ہے. مجھے کہنے دیں یہ اس کی اجازت دیں کہ پتہ نہیں اس کو جسٹیفائی کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن جب بھی میں یہ سنتا ہوں نا تو میرے اندر سے ایک نفی کی آواز آتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. ابھی دنیا میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، بہت پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ دنیا اس اعتبار پر ہی قائم ہے. یہ جو محبت ہے، میں یونیورسٹیز کالجز میں کیونکہ میری فرسٹ آڈینس یونیورسٹی یوتھ ہے تو میں ہمیشہ نوجوانوں سے، بچوں سے یہ کہا کرتا ہوں. کہتے ہیں جی ٹرسٹ بریچ ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں دوبارہ پہ ٹرسٹ کریں. ایک آدمی اگر 1 کروڑ مرتبہ اپنی زندگی میں اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے نا، 1 کروڑ مرتبہ، اور 1 کروڑ کے بعد وہ دوبارہ اٹھتا ہے اور زندگی دوبارہ شروع چاہتا ہے تو سٹارٹ کہاں سے کرنا پڑے گا؟ پھر بھروسے سے شروع کرنا. یہ مجھے آپ کی بات سے ایک بات، چونکہ جب ہم ٹوٹتے ہیں ایکچولی ہم کو بینیفٹ ہوتی ہے، اس میں بھی ایک بینیفٹ ہوتا ہے. ہمیں کسی چیز میں نقصان ہوتا ہے، ایکچولی وہ ہمیں ایک چیز دے کے جاتا ہے، وہ لیسن ہے. وہ جو ہمیں سبق ملتا ہے نا، وہ سبق ایکچولی ہمارا اثاثہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہمیں بنیاد اس کو بنا کے اپنے نیکسٹ سٹیپ کو، اپنے نیکسٹ زندگی کوئی بھی تعلق جو ہے نا، جب اگر وہ ہمیں نفع نہ دے نا تو سبق لازمی دے کے جا رہا ہوتا ہے. وہ سبق بھی تو ایک کمائی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایکچولی ہماری تربیت کرتا ہے. شاید ہمارے اندر اخلاقی قدروں کی، یا ہمارے اندر جذباتی طور پہ ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں وہ مضبوطی اور استحکام اپنے جذبوں کے اندر ہم دوسروں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شاید ہمارے اندر وہ کمی. میں سب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے رشتوں میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں نا، ان کو اس معیار کا 50% جو ہے 25%، 5% سے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنا شروع کر. جب جو مجھے اپنے ان سارے رشتوں سے جو توقعات ہیں، وہ ساری توقعات میں اپنے اندر یعنی کنڈیشن بنا کے رکھ لوں اور میں ان کو پورا کرنا شروع کر دوں. آپ یہ دیکھیں نا، دین رحمت کو ہم اس لیے دنیا کا سب سے بہترین نظام زندگی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جتنے نظریہ حیات انسان کے پاس رہے، ان سب نے انسانوں کو حقوق سے آگاہی دی. ہر ایک نے یہ بتایا تمہارا یہ حق ہے، بطور ماں تمہارا حق ہے، بطور بیٹا تمہارا یہ حق ہے. ہر ایک کو اس کے حقوق بتائے. دین رحمت ایک ایسا خوبصورت نظام حیات ہے، یہ پہلے مجھے میرے فرائض بتاتا ہے اور پھر میرے سامنے جو ہے نا میرے حقوق رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ کیا خوبصورت نظام ہے کہ جو بنیادی طور پر میرے حقوق ہیں نا، وہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی کے فرائض ہیں. اگر سارا معاشرہ اپنے حقوق پر شور ڈالنے کی بجائے اپنے فرائض پورے کرنا شروع کر دے تو آٹومیٹیکلی ساروں کے حقوق پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں بیلنس قائم کریں تو بیلنس تبھی قائم ہوگا کہ ہم ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے سے لیں. یعنی کہ وہ ضرور ہم یہ سمجھتے ہیں وہ صرف دنیا کی مادی دولت ہی کی بات کرتے ہیں، لیکن محبت کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی دینے اور لینے میں برابر ہی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے تو یہ جو خیر کا دائرہ ہے نا، اس کو اتنی وسعت دی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی اجنبی کو سفر کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کی سواری آپ کی سواری کے پاس سے تیز رفتاری سے گزرتی ہے، آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتے. آپ اس کی تیز رفتاری دیکھ کر دل میں اس کی بخیریت منزل پر پہنچنے کی دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ اس کی سفر کی تھکان کے برابر آپ کو اجر عطا کر دیتا ہے. بالکل، چونکہ یہ خیر اور پازیٹیوٹی اللہ کے یہاں کتنی قدر رکھتی ہے. انسانوں کے بارے میں وہ جو ہے نا مثبت سوچنا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا. آپ نے میرے سفر کے بارے میں سوال کیا تو ظاہر ہے پھر ایک پیرخانے میں جیسے ایک دینی تعلیم اور ایک الحمدللہ ماحول میسر آیا، وہ کیا. مجھے زندگی میں نا ہمیشہ جو
مشکل معاملات ہیں ان کو اختیار مختلف جو جی چیلنجز جو ہیں بالکل، نا اپنی زندگی میں جتنے بھی چیلنج ہیں وہ سارے خود کریٹ کیے گئے، یہ یعنی اپنے ہم نے اپنے کمفرٹ زون کو آپ نے توڑا، ہاں جی توڑا، یوں کہ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی ایسا۔ کامیابی وہی ہوتی ہے جب ہم کمفرٹ زون کو توڑتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا تو جی، ظاہر ہے جیسے عرف میں ہم سب حافظ صاحب جی کہنا شروع بالکل، کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے شروع میں جب آپ نے جی، اتنے برس محنت کر کے قرآن پاک مکمل کیا ہوتا ہے تو لوگ جزاک حافظ اللہ۔ صاحب کہتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد میں اپنے استاد محترم کے پاس گرمیوں کی چھٹیوں میں دورہ حدیث کر رہا تھا، تو میرے استاد محترم نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو حدیث سائنسز کے اندر مختلف لوگوں کے نام کے ساتھ یا تاریخ کے اندر کچھ اسکالرس کے نام کے ساتھ حافظ لکھا آتا ہے، جیسے حافظ حجر اسقلانی ہیں یا حافظ ابن کثیر ہیں یا حافظ سعدی ہیں، تو یہ ان کے نام کے ساتھ حافظ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس کا تو مطلب ہاں ڈفرینٹ تو ہم سب نے آئی نو، جو طالب علم وہاں بیٹھے تھے ہم سب نے یہ کہا کہ اس لیے کہ وہ حافظ ہوں گے۔ اچھا ہم تازہ تازہ حافظ ہوئے تھے تو ہمیں جی فوراً بالکل، لگا کہ شاید ہماری عزت افزائی ہو رہی، تو استاد محترم نے بتایا کہ اصل میں یوں نہیں ہے، اس زمانے کے اندر حافظ تو تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جی موجود ہوتا بالکل، تھا، تو یہی حافظ سے مراد وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کسی ایک مجلد کتاب کو ازبر کر چکا ہو، بالکل، جو یہی مکمل ایک کتاب کا گویا حافظ ہوتا تھا۔ بالکل، اصل حافظ تو وہ ہوتا ہے۔ اچھا اس بالکل، دن پتہ چلا کہ حافظ تو اصل میں وہ ہوتا ہے پھر ہاں، یہ جو حافظ قرآن ہے جی، یقیناً اس کی اپنی اس اس کی کی ایک تعظیم اپنی تو ایک جی، بالکل میچ لیس ہے نا، لیکن جی، تاریخ تو اس کو حافظ کے طور پہ بالکل یاد یاد رکھتی ہے کرتی جس ہے، نے حدیث کو یاد کر رکھا ہو، جی، بس دل میں رغبت پیدا ہوئی اور ایک مشکل فیصلہ کر لیا، بالکل اور بخاری آپ نے شریف کو اس کو بھی حافظ کرنا شروع کر حفظ کرنا ما شروع کر دیا، اللہ نے اس میں ماشاء برکت اللہ، ڈال دی۔ جزاک پھر اللہ، ظاہر ہے دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جی، پھر ایک میری زندگی میں بڑا اہم مرحلہ آیا جس وقت میں ایک مذہبی چینل جو ہے اس کی ایک میں نے بنیاد رکھی اور پھر وہ اللہ نے اس میں بڑی کامیابی دی۔ ہم اس کا ایک جی، انگلش ورژن لانے کے لیے اس میں جی، ہم کچھ کام کر رہے تھے، تو اچھا، اس کے لیے ہم گئے کہ تاکہ اس کا ابلاغ اور بڑھ جائے جتنی اس کو بالکل، پذیرائی ملی یا ابھی جائے۔ ظاہر ہے آپ خود میڈیا سے ہیں اور جی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک بیسک ریکی کرنے کے لیے آپ کو جاننا ہوتا ہے وہاں کے یا تقاضے، وہاں کا موڈ، اس وقت کی جو وہاں کی ضرورتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہم یہاں سے ایک اسکالرس کے گروپ کے ساتھ وہاں گئے اور یہ 9/11 کے بالکل چند ہفتے فوراً بعد بات کا مضبوط تھے اپنی دلیلوں میں اور انٹرفیتھ کی ظاہرہ بات کر رہے ہیں ہاں نا، جی، جی، لیکن وہ جو اس وقت وہاں اس جدید ترین معاشرے میں بچوں کے جی، ذہن جو آلودہ ہو چکے تھے ان کی یوتھ میں اس زمانے میں جو سوالات تھے اور ان میں جو جی، تلخی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے جو اسکالرز ہیں یا ہم جو ہیں ان کے ان سوالات کو اس طرح ایڈریس نہیں کر پا رہے، ہم جی، بڑے اپالوجیٹک سے ہو گئے ہیں اور بڑے معذرت خانہ انداز میں ایک دفاعی سی صورتحال جی، میں آ کے ڈیفینسو وے، جی، سہمے سے جو ہے نا ہم ہاں ان کو جی، کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ محراب و منبر سے سوال جواب کا جو گویا مکالمے کا جو دروازہ ہے وہ ہم نے کوئی تقریباً 7-8 صدیوں سے بند کر رکھا ہے، جی بالکل، اور شاید اسی وجہ سے ہمارا جو زوال ہے اس کا جو پہلا بالکل، بنیادی سبب ہے وہ بھی یہی ہے بہت اچھی کہ بات ہے ہم یہ، نے مکالمے کا دروازہ بند کر دیا اور جی، پھر ایک مونولوگ سے شروع ہو گیا، محراب و جی منبر بالکل، سے خطبہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر تو کسی کے پاس کامل بات نہیں تھی نا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ حضور جو ہیں وہ اپنی موجودگی میں اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ ڈاکٹر لیورن جسلر نے جی لکھا آپ کے بالکل، بارے میں کہ حضور کے 11 سمر سیزن میں سے مدینے کے 9 سمر سیزن ایسے ہیں جن میں حضور مدینے کے اندر تھے، رات عشاء کی نماز کے بعد حضور اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے بالکل، اور ان سے وہ سوال کرتے، یعنی فوڈ فار تھاٹ ان کو پرووائڈ کرتے، ایک ایسا سوال جس کا ظاہری طور پر نہ اعتقادات سے تعلق ہوتا ہے، یعنی نہ عقیدے سے تعلق ہوتا ہے، نہ عبادات سے عبادت تعلق سے، ہوتا، تو پھر کیا تھا، وہ تاریخ پہ بات کرتے، ثقافت پہ بات کرتے، علوم کی جو باقی شاخیں ہیں ان کے اوپر بات ہوتی۔ سو ایون کائنات کے حوالے سے جو اس پر سرکار دو عالم بات کرتے، شعر و ادب پر گفتگو جی ہوتی، بالکل، تو وہ سوالات کرتے اور حضور 8-8 دن تک اپنی رائے نہ دیتے، صرف اس لیے کہ ان کے درمیان تھاٹ پروسیس رک نہ جائے، یہ بالکل، آپس میں مکالمہ ان کا جاری رہے۔ تو یہ دین جو ہے یہ تو اس طرح مکالمے سے اس کی ابتدا ہوئی اور آغاز ہوا، لیکن پھر ظاہر ہے محراب اس و کی منبر نے جو ہے اس کو مونولوگ پہ کنورٹ کر دیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کا وہاں پر کیونکہ وہ ان کو ڈائلاگ کی عادت نہیں ہے، سوال سننے کا وہ ایک ذوق ایک تربیت بھی نہیں ہے، ہم سب کی نہیں تھی، جی بالکل، تو مجھے یوں لگا کہ شاید ہم ان کے سوالات کا نہ حق نہیں ادا کر پا رہے اور شاید جو ان جی، کی الجھن ہے اس کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ جی، جی، میں واپس آیا اور یہاں آ کے اسکالر سے بات کی تو یہ معاملہ جو ہے کہ ہمیں اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے، جو ان کے سوالات ہیں ان کو بڑی سنجیدگی سے اور بغیر جذبات کے انہیں لینا چاہیے، اور ان جی، کا اگر ہمارے پاس جواب موجود ہے تو ہمیں اس کا جواب دینے کی جی کوشش کرنی بالکل، چاہیے، کم از کم اپنا نیریٹو تو ہم انہیں قائل نہ بھی کر پائیں تو ہاں اپنا کم از کم نیریٹو تو ان سے شیئر کر لیکن سکیں۔ اس کا اثر بہت جی ہوتا ہے انٹرفیتھ میں، جی میں ہاں نے بے بہت شک کام آپ نے کیا تو خود اور بہت مجھے کام اس کر کا رکھا ہے۔ پتہ ہے کہ ڈائریکٹلی جب ہم ایسے معاشروں میں رہتے ہوئے اور آپ اس میں اقلیت ہوتے ہیں اور اس میں جب آپ اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو یقین مانیں وہ ایک ایسا ہے جیسے بند
اندھیرے کمرے میں روشنی ایسا دیتے ہی ہیں، تو وہ روشنی دینی چاہیے میں بالکل۔ نے پھر یہ سوچا، میں نے جب یہاں بات کی تو ظاہر ہے یہاں علماء کے اپنے مشاغل ہیں، اپنی ان کی ذمہ جی داریاں ہیں، ان کے معاملات ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے یوں لگا کہ مجھے یہ بھاری پتھر جو ہے نا وہ خود ہی اٹھانا پڑے گا، اور جی مجھے کم از کم اپنے دائرۂ اثر میں رہتے ہوئے اس پہ کام کرنا شروع کرنا چاہیے، جتنا کنٹریبیوٹ کر سکیں آپ کو شروع کرنا چاہیے۔ اس وقت بالکل قطعی طور پہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اتنی برکت دے دے گا اور دنیا بھر ماشاء میں جو اللہ۔ ہے اس کی پذیرائی ہوگی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اب میں نے ان کے مثلاً ان کو مطمئن کرنا ہے یا اپنے دین کا تعارف کروانا ہے، ہوں تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک مغلوب قوم کے آدمی کی بات کو وہ جو اتنے جدید معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کیوں قبول کریں گے؟ بالکل یعنی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کو سننے میں یہ کتنی ناپسندیدہ ہمیں لگ رہی ہو، کتنی ہمیں تکلیف دینے والی بات ہو، لیکن یہ ریالٹی ہے کہ اللہ نے انسانی فطرت کے اندر ایک نظام مرتب کر رکھا ہے کہ جو لوگ ظاہری طور پر زندگی کے معیارات میں آگے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی طرف کم مڑ کے کم مڑ دیکھتے ہیں، کے ان کو دیکھتے آئیڈیل نہیں بنایا کرتے۔ ہمیشہ کامیاب معاشروں کے لوگوں کو ہی لوگ آئیڈیل بنایا آئیڈیل کرتے ہیں، بناتے تو میری بات پر وہ کیوں توجہ دیں گے اور کیوں ہیں۔ سنیں گے؟ اور میرے پاس ایسا کیا ہے جو میں انہیں اس قسمہ پرسی کے عالم میں بھی پیش کروں اور وہ اس کو قبول کر لیں؟ تو پھر مجھے اللہ نے شرح صدر کیا اور مجھے یہ روشنی ہوئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسی پاکیزہ ماشاء خزانہ ہمارے پاس ہے بے شک کہ اگر رسول رحمت کی سیرت کو ہم اس انداز میں لوگوں تک بیان کرنا شروع کر دیں، کیونکہ دین تو اصل میں مزاج نبوی کا نام ہے نا، بالکل حضور کے مزاج کا نام اصل میں اسلام ہے، اسلام میں سو حضور کا مزاج، حضور کی زندگی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے عملی گی، طور پہ جو انہوں نے جو کیا کچھ کیا وہ جی ان تک اگر پہنچنا شروع ہو جائے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ جب کوئی شخص بھی رسول رحمت کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے نا تو اصل میں وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا بہت ہے۔ اچھا میں ویسٹ میں جاتا ہوں نا تو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سی سیرت پڑھیں، بایوگرافی کون سی پڑھیں حضور جی کی، تو میں پتہ کیا جواب میں کہا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں جو آدمی آپ کی نظر میں اللہ کے رسول کا سب سے بڑا کرٹک ہے نا، اسی کو اس کی لکھی ہوئی سیرت پڑھنا شروع کر دیں۔ بہت یہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 12 15 صفحوں کے بعد اس میں وہ کوئی نہ اس کوئی کے بات آپ کو میرے بالکل رسول کے ساتھ جوڑ نہ دے، آپ کو حضور کی محبت میں مبتلا نہ کر دے، یہ ہو بے ہی نہیں شک سکتا۔ یہ تو بات تو ہدایت جو ہے نا وہ تو خالص انعام کا معاملہ ہے، اللہ بالکل جب چاہتا ہے تو جو سلمان فارسی تھے نا وہ جی جی سرکار، آپ کو پتہ ہے یہ گوادر سے اگر ایران میں داخل ہوں تو جی پہلی بستی، پہلا قصبہ ان انہی کا کا ہے۔ جی بالکل یہاں سے آج کی دنیا کے نقشے میں 13 ملکوں سے گھوم کر وہ مدینہ پہنچے۔ مدینہ واہ اللہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے تو عالم یہ ہے کہ سلمان سرکار فارسی نہیں بولتے اور سلمان فارسی کو عربی نہیں آتی، اور تو کس نے کیسے کس کو، کمیونیکیشن بس کیسے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ دل کا واہ واہ آپ دیکھیں کہ آقا کریم نے ان کے قلب اطہر پر نگاہ ڈالی اور اللہ نے ان کی دل کی دنیا بدل دی۔ اللہ ہدایت دینے پہ آئے نا تو تو پھر یہاں سے گئے ہوئے سلمان فارسی کو اتنا قرب عطا کر دیتا ہے کہ حضور اس کو اپنے حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے، واہ کیونکہ سب کو اپنے اپنے گھرانوں کا تعارف تھا نا، تو حضرت ہاں سلمان فارسی کا گھرانہ وہاں موجود نہیں تھا، تو حضور نے کہا کہ غمگین نہ ہو، یہ سلمان ہمارے فارسی جو ہے اس کی لگن 13 ملکوں سے ایک بادشاہوں جیسی زندگی گزارنے والا آدمی 3 دفعہ بک کے حضور تک واہ پہنچتا ہے، سچائی تک پہنچتا ہے۔ بڑی ہم تو بات خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں تو اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کرنا پڑی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اگر ان تک پہنچائی جائے تو پھر بہت سارا کام ہمارا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانیں پھر میں نے اثر نو، ظاہر ہم مسلمان اور باقاعدہ دین کی ایک تعلیم حاصل کرنے میں جی حضور سے تعارف تو تھا، لیکن جب میں نے حضور کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا اس انداز میں، وہ جو جدید دنیا کے آدمی کے سوالات تھا ان کے ذہن میں، تو بخدا مجھے اپنے رسول کا قد جو ہے نا وہ عرش سے بھی بلند نظر آیا، بے اتنی بڑی شک شخصیت نظر بے آئی۔ شک اس میں اور کوئی پھر شک اسی نہیں کو اوڑھنا بچھونا کر لیا اور اسی پہ پھر بہت کام اچھا کیا، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کتنے سارے لوگوں تک آپ کی بات جو ہے اس کی اتنی پذیرائی کیسے ہوئی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے رسول کی زندگی کا ایک اور اس زمانے کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے ہاں کہ مجھ جیسا لکنت سے بھرپور، علم عمل تقوی سے خالی آدمی بھی اگر حضور کی بات کر رہا ہو نا تو اس کے مجھ جیسے جو جسے کہتے ہیں نا کمزور آدمی کے بیان میں بھی اللہ اتنی قوت عطا قوت کر دے دیتا ہے کہ دیتا کتنے لوگوں کے دل پر وہ دستک دینا شروع کر لیکن وہ دیتی ہے۔ دستک آپ نے یوں بھی تو دی کہ آپ نے بہت سے کنورژن آف جی اسلام اس الحمدللہ کے اوپر بھی الحمدللہ۔ آپ کا اس کے اوپر تھوڑی سی آپ ہماری بس بات آپ اس کریں سے اندازہ لگائیں کہ جی جب میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا تو جو میرے استاد تھے جی وہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک وہ یہودی اسکول آف تھاٹ کے جی ساتھ ان کی آپ نے وابستگی تھی۔ مینجمنٹ جی کے ہاں میں جی بھی پی ایچ ڈی جب پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے نیو تو یارک میں آپ جی گئے تھے نیو یارک کے اندر
اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت ظاہر ایک فضا ہی ایسی جی بنی تھی 9/11 کے سپٹمبر بعد کہ 11 جی کے جی جی اس کے بعد 9/11 کے بعد جو فضا تھی اس میں تو کوئی آدمی بھی، اور پھر جو آدمی پلا بڑا ہی جدید دنیا میں ہو جی اور پھر بالکل، ظاہرات کی دنیا سے ہی اس کا صرف تعلق ہو، باطن سے ابھی اس کی کوئی تعارف نہ اور ہوا وہ ہو، تو پڑھنے وہ ادھر چلا اور وہ گیا ہو ہاں اس اس نہیں، وقت میں وہ میرے جو استاد تھے وہ بڑے اسلام کے بارے میں بڑے ہی جسے کہتے ہیں متعصب تھے، اور بڑا جی بڑا ان کے اندر غم و غصہ پایا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا ہوں، منجا ہو۔ جب میں ان کے پاس گیا اور ظاہر ان کے ساتھ راہ و رسم ہونا شروع ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شخصیت پہ بات ہونا شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے ذہن میں جو سوالات تھے ان کو میں نے ایڈریس کرنا شروع کیا۔ تو میری پی ایچ ڈی بعد میں ایوارڈ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی فقیر کے ہاتھ پر دین کی نعمت پہلے عطا کر دی، جزاک اللہ جزاک اور اللہ، اللہ نے وہ دنیا کے اتنا ذہین زرخیز دماغ جو ابھی کرونا میں ان کی پھر ڈیتھ ہوئی، اچھا ان کو اللہ نے پھر، آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت تک ان کی لگ بھگ 3 کتابیں مکمل طور پر اسلامی مضامین اور اسلامی روح جو ہے اس کے خلاف لکھی گئی تھیں، بالکل یہ اور مثال اور اور پھر یہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یعنی کئی سو لوگوں کو پھر اللہ نے دین کی بشر دوبارہ نعمت اسلام عطا کی اور تھی۔ وہ یہودی تھے جی ہاں، وہ بیسیکلی یہودی تھے اور یہودی پھر تھے بعد میں جی اسلام بالکل قبول مجھے یہ بات آپ کیا۔ کی اتنی پسند آئی اس لیے چونکہ جب آپ ڈائریکٹ کسی کو دیکھتے ہیں اور تبھی عملی طور جی پہ جب ہم معاشرے میں یا ہم کردار ادا کرتے ہیں تو اسی کا اثر ہوتا ہے، جی باتیں کرنے سے عملی طور پہ ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ مجھ کیا سے کہا سمجھتے ہیں میں جی آپ کی بات کو اب کنٹینیو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال کر لوں تاکہ اسی میں شور آپ شور رہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس وقت عملی طور پہ ہمیں کون سے 2 کریکٹرز اپنا لیں تو ہمیں معاشرے کی وہ بہتری ابھی بھی کس مقام تک ہم لے جائے کہ ہم اپنا نام روشن کر سکیں؟ جی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اتنا کمزور ہوں اپنے مزاج میں کہ میں کوئی خیر اختیار نہیں کر سکتا، کوئی برائی چھوڑ نہیں سکتا، ہم، میں آپ سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اس لیے مجھے کوئی ایک بات بتائیں جو میں کر لوں جی اور میری دنیا اور آخرت دونوں، میری سمجھ آخرت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے تمہاری دنیا بھی محفوظ ہو جائے اور گی اور آخرت آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ وہ صرف آخرت ہم، مانگنے آیا تھا، ہم، حضور نے کہا دنیا بھی محفوظ، اور آخرت بھی آخرت محفوظ، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی۔ ہم، کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہا صرف ایک ہی کام ہے۔ وہ کیا؟ ہم، کہا سچ بولنا شروع کر دو۔ واہ سب سے پہلے تو ہمیں پورے معاشرے کو، مجھ ہم، سمیت ہم سب ہم، کو اپنے آپ کو جو ہے نا یہ سبق دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ کائنات کے سب سے کامیاب ترین انسان رسالت مآب صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ وسلم فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ہم، ہم اس اخلاقی پستی پہ یعنی پہنچ چکے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد میں جو غیر منفعت بخش جھوٹ ہے نا وہ وہ بولتے ہیں بھی جس کا ظاہری کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹ یعنی جن ابھی کی آپ مجھ سے فون پہ پوچھیں کہ میں کہاں پہ ہوں تو مجھے پتہ ہے ہم، میں یہاں سے اتنا دور ہوں، جی بالکل تو مجھے یہ بتانے میں یعنی کیا قباحت ہے، میں کیوں نہیں بتا سکتا ہاں کہ یعنی میں بالکل خواہ مخواہ آپ کو یعنی اپنے نامہ اعمال اضطراب کو میں سیاہ کر لوں گا۔ اور یہ صرف نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کی جی بات نہیں ہے، جب ایک شخص کوئی جھوٹ بولتا ہے نا ہاں جی وہ اللہ اس کی روح کی جو سفید چادر ہے نا اس کے ہاں اوپر اس سے اس کو ایک داغ لگا دیتا ہے، پھر دوسری دفعہ بولتا ہے وہ داغ اور گہرا ہو ہم، جاتا ہے، پھر 7 اور داغ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر بالکل کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو مجبوری میں بولا جانے والا جھوٹ ہے نا وہ وہ پھر عادت میں پکڑا شامل ہو جاتا ہے، بالکل وہ پھر مستقل عادت۔ ایک تو پوری قوم کو ہمیں یہ یہ جھوٹ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں نا تو خود بخود امانت آنا شروع ہو بالکل جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو متعارف ہی صادق اور امین کیوں کروایا؟ حضور ہم، کی زندگی میں تو اور بھی بہت سارے خصائل تھے، بالکل لیکن اللہ نے کیونکہ ایک آخری نبی کو تیار کر کے ان کے سامنے پیش کرنا تھا نا، تو ہم، رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک ہدایت جاری کی ہم، کہ ہر وہ شخص جو کامیاب ہونا چاہتا ہے نا اسے ہم، اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ سچائی اور امانت داری سے کرنا چاہیے۔ واہ تو یہ بنیادی آغاز ہے، اور جی پھر اس کے بعد جی ہمارے ہاں یہ جو بدگمانی کا ایک پہلو ہے نا، جی ہم بہت جلدی لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں ہم، اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک بھائی جس کے ساتھ ہم، آپ نے 50 سال ایک گھر میں ایک ماں باپ کی ہم، سائے میں گزارے ہوتے ہیں اور آپ کی والہانہ محبت ہوتی جی ہے اس سے، بالکل آپ جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ والا آدمی جب اس سے آپ کا تعارف ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں، آپ بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں میں تو اس کا بھائی ہوں، اور وہ کہتا ہے اچھا وہ آپ کے بھائی ہیں، ان میں تو یہ عیب ہے، وہ اتنا کہہ کے اتر جاتا ہے، نہ آپ کو اس کا نام پتہ، ہاں نہ اس کا پورے علاقہ پتہ، نہ اس کا آپ کے بھائی سے معاملات کا پتہ۔ آپ اس کے یعنی 50 سال کا جو آپ کا اپنا تعلق فطری جبلی فطرتی تینوں درجوں پہ جو تعلق ہم، ہے ہم، اس سے جو آپ کی رائے بنی تھی نا اپنے بھائی کے جی بارے میں وہ جو جی بالکل پازیٹیو تھی
وہ ایک طرف رہ جاتی ہے، اور آپ وہ ہاں ایک لمحے کا وہ جو ناسور آپ کی زندگی میں داخل وہ ہوتا ہے، اس سے آپ اپنے بھائی کو آلودہ کرنا شروع، اس کے تخیل کو آلودہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور ہمارے ہاں پوری قوم میں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہے نا وہ ججمنٹل بھی ہو جاتے ہیں، رائے فوراً ہم چیزوں پہ فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لوگوں کو سوچنے کا مارجن دیا کرتے تھے، اتنا مارجن دینا چاہیے، اور لوگوں اللہ کی مخلوق کی طرف سے ہمیشہ خوشگمان رہنا چاہیے۔ بالکل جب تک کسی کا عیب بالکل قطعی طور پر ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے بارے میں اپنا ذہن، اپنا خیال اسے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات، عدم برداشت جو ہے نا، اس بہت نے اچھا بہت سارے مسائل کو جو ہے نا وہ جی بہت بڑھاوا دی ہے۔ جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی برداشت کا عالم تو یہ ہے کہ ابو قحاشہ نام کا یہودی 9 برس تک حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اور کم و بیش زمانۂ امن کے ہر دن آتا ہے، اور روزانہ حضور کے ساتھ کج بیسی کرتا ہے۔ اور عالم پتہ کیا ہے، اصحاب کہتے ہیں کہ جب وہ دور سے آتا، سوق اللیل کی طرف سے سفر کرتا ہوا آتا، ہم اسے دور سے دیکھتے تو ہماری طبیعتوں میں اضطراب آ جاتا کہ اب یہ آئے گا اور حضور کی طبیعت پہ جو ہے نا وہ بوجھ ڈالے گرا گا۔ گزر کہتے ہیں ہمیں سوال تک اس کے یاد تھے کہ اب اس نے سوال کے بعد کیا سوال کرنا ہے اور کج بیسی کر کے اٹھ جانا ہے۔ ہاں کہتے ہیں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ حضور ہر مرتبہ اس کا سوال ایسے سنتے تھے جیسے پہلی مرتبہ اس کا سوال سنا، واہ، اور ہر مرتبہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے رخصت کرتے جیسے پہلے دن حضور نے اس کو رخصت کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دین کا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے، جن کی براہ راست ذمہ داری تھی لوگوں کو ہدایت پر لانا؟ یہ جو ہم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا، لٹ اٹھا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دین جو ہے نا یہ خوشبو کی طرح انسانوں کے مزاج میں یعنی کہ سرائیت کرتا واہ ہے، واہ واہ، یہ اسے تو خوشبو کی طرح ہی لوگوں کی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ بے یہ جو شک ہم نے ایک لمحے میں لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ صرف انعام کے ساتھ، اللہ کی طرف سے جب کسی پر انعام ہوتا ہے وہ ایک وہ الگ ایک الگ صورت معاملہ ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو آپ تصور کریں کہ اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کی تبلیغ میں، بیان میں اثر ہو سکتا ہے؟ حضور چاہتے تو حضور کا ایک دفعہ بیان کر دینا ہی لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے بے لیے شک کافی تھا، لیکن حضور نے لوگوں کو، میں نے جیسے ابھی بتایا، ابو جی قحاشہ کو 9 سال دیے 9 کہ وہ سال اس پہ تھی بات اور کرتا رہے، بات بالکل کرتا رہے، اور کبھی اس کی بنیاد پر حضور نے اس سے امتیازی سلوک نہیں کیا، اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا، اس کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نہیں برتی، بلکہ اس کے حقوق کا تحفظ کیا۔ اصحاب اس کے بارے میں اگر کوئی کمزور بات کہہ بھی دیتے تو حضور کو ناپسند ہوتی، حضور اس پہ باقاعدہ اصلاح کرتے، اور کہتے وہ فکر کے سفر میں ہے، وہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی یہ جو کج بیسی ہے یہ حقیقت میں تمہیں کج بیسی لگتی ہے، لیکن میں اسے اللہ کی طرف اس کا سفر سمجھتا ہوں۔ بہت کہا اچھا جس وقت اللہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دے گا، یہ اس کی آغوش رحمت میں آ جائے گا۔ تو یہ واجب سفر میں، تو ہمیں بھی اس درجے پہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پازیٹیو رہنا چاہیے، اور عملی طور پر لوگوں کی زندگی، اپنی زندگی میں خوشی لانے کا وہ جو ایک ہے نا خواہش ہے، اس کی تکمیل کرنی چاہیے، اور اس کی تکمیل صرف ایک صورت میں ہی ہو سکتی ہے کہ آپ سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں کو آسان بنانا شروع کریں، تاکہ آپ کی تاکہ زندگیاں آسان آسان ہونا شروع بہت اچھے بہت اچھے جناب۔ آج ہم نے آج کے شو میں ہم نے جو سیکھا، میں نے تو کم سے کم یہی سیکھا کہ ہمیں 3 چیزیں اپنے اندر ضرور پیدا کرنی ہے، اور جس کے اوپر میں بھی غور کروں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، اور درگزر کریں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، اور اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ دوسرا یہ کہ ہم سچ بولنے کی کوشش کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ خوشی کو اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی تلاش کریں، کیونکہ خوشی اس اطمینان کا نام ہے جس میں ہم اپنی آرزوؤں کو کم کر دیتے ہیں اور دوسروں کی خوشیوں کو بہت اپنی اچھا، آرزو بنا لیتے ہیں۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے اس قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ شکریہ۔ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت، مجھے پتہ ہے کہ آج کل آپ بہت مصروف ہیں، ایسے ہمیں دیا، اور لیکن یہ ہمارے پر عنایت ہے، اور یہ ہمارے لیے تحفے کی شکل میں ہمارے پاس آئے۔ بہت شکریہ۔ بینا گوئندی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔